اللہ کہہ رہا ہے تاکہ ڈرائے اس قرآن کے ذریعے سے نافرمانوں کو، کون؟ جو کہ ام القریٰ کے رہنے والے یعنی مکۃ المکرمہ کے رہنے والے، فرمایا جو اس کے سراؤنڈنگ کے اندر ہیں، جو اطراف میں ہیں۔ اب جب یہ بیچ سینٹر ہوا تو اس کی سراؤنڈنگ میں ساری زمین ہوگی، ایسا نہیں کہ مضافات میں جو چھوٹے چھوٹے شہر ہیں، بلکہ یہ سینٹر ہے، تو اس سینٹر کے بیچ میں جتنی بھی زمین ہے یعنی سارا عالم، اس سارے عالم کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبی بن کر آئے۔ والذین یؤمنون بالآخرہ، اب اللہ کہہ رہا جو ایمان رکھتا ہے آخرت پر، یؤمنون بہ، وہ اس قرآن پر ایمان رکھتا ہے، یعنی جس کا آخرت پر جتنا ایمان ہوگا اس کا قرآن پر اتنا ایمان ہوگا، کیونکہ اللہ نے کہا نا سورہ رحمان میں وَلِمَنْ خَافَ مقام ربہ جنتان، اور جو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے اللہ فرماتا ہے 2 جنتیں۔ تو جس کو آخرت زیادہ یاد رہتی ہے اس کا قرآن پر زیادہ ایمان ہوتا ہے، جو قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں وہ آخرت کو بھی بھول جاتے ہیں۔ والذین یؤمنون بالآخرہ، اور جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یؤمنون بہ، وہ ایمان رکھتے ہیں قرآن پر، اور جو قرآن اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان کے عملی میدان میں کیا ہے؟ وہم علی صلاتہم یحافظون، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ایک آدمی قرآن کو پڑھ رہا ہے، اس پر ایمان رکھ رہا ہے، اور اس کے اوپر یہ یقین ہے کہ قیامت کے دن مجھے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، یہ 2 بلیفز جو ہیں وہ اس کو کیا کریں گے؟ یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 91 ہے اور 7ویں سپارے کے 17ویں رکوع کا آغاز ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وما قدر اللہ حق قدری، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جس طریقے سے، جس حق سے اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ مشرکین مکہ نے جب دیکھا کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا ہے، تو چونکہ مشرکین تو اہل کتاب نہیں تھے، تو انہیں معلوم تھا کہ اس دور میں اہل کتاب یہودی ہیں، تو یہودیوں سے انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعویٰ کر رہے ہیں یہ دعویٰ ٹھیک ہے؟ تو اب یہودیوں کا ایک عالم آیا جس کا نام تھا مالک بن سیف، اور مالک بن سیف کا مکالمہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ تم توریت میں یہ چیزیں نہیں پڑھتے؟ تو اس کے جواب میں اس نے ضد میں آ کر کہا کہ اللہ نے کبھی بھی کوئی کتاب کسی بشر پر نازل ہی نہیں کی ہے۔ تو اب اس یہودی کو جواب دینے کے لیے قرآن کریم میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی وما قدر اللہ حق قدری، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جب انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ یہودیوں نے کہا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہ اللہ نے نازل نہیں کی کسی بشر پر کوئی چیز۔ اب اس کا جواب اللہ دے رہا، قل، اے حبیب فرما دیجیے، من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، کون ہے جس نے نازل کی تھی موسیٰ پر وہ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے؟ یعنی تم تو موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہو، اب حضور کی مخالفت میں یہ کہہ رہے ہو کہ بشر پر کتاب نازل نہیں ہوئی، تو توریت کو تو مانتے ہو، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو، تو بتاؤ موسیٰ علیہ السلام جو کتاب لے کر آئے تھے وہ کس نے نازل کی تھی؟ نورا و ہدی للناس، اور وہ جو توریت تھی جو موسیٰ لے کر آئے تھے وہ نور ہدایت تھی اور ہدایت تھی لوگوں کے لیے، لیکن تم نے اس توریت کے ساتھ کیا کیا؟ تجعلونہ قراطیس، قراطیس کہتے ہیں ورق ورق، صفحہ صفحہ، پیج پیج، تجعلونہ قراطیس، تم نے کیا کیا کہ اس توریت کو ڈیوائیڈ کر دیا۔ کس میں ڈیوائیڈ کر دیا؟ کاغذوں میں۔ تبدونہا وتخفون کثیرا، تم کیا کرتے تھے کہ اس کے کچھ پیجز تو شو کرتے تھے، کچھ احکامات اس کے بتاتے تھے، وتخفون کثیرا، اور اکثر کو تم چھپا لیتے تھے۔ یہودیوں کی عادت کو اللہ بیان کر رہا ہے کہ توریت میں بھی اپنے مطلب کی بات انہیں پبلک تک پتہ نہیں تھی، اور بہت ساری باتیں جو قرآن میں، جو توریت میں لکھی ہوئی تھی وہ اس کو چھپاتے تھے۔ اور صحیح عالم دین کون ہے؟ صحیح عالم دین وہ ہوتا ہے جو اللہ نے جیسا کتاب میں نازل کیا ہے وہ اس طریقے سے تمام چیزوں کو بیان کر دے۔
وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور ہم نے تمہیں سکھایا مَا لَمْ تَعْلَمُوا، جس کو تم نہیں جانتے تھے، وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور نہ تمہارے آباء و اجداد جانتے تھے، اللہ نے اپنی کتابوں کے ذریعے تمہیں وہ سکھایا۔ قُلِ اللَّهُ، یہ حبیب ان سے کہہ دیجئے وہ قرآن بھی اور یہ توریت بھی، یہ تمام کتابیں تمہارے اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے۔ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، جب انہیں آپ جواب دے دیجئے تو اب ان کی بحث مباحثے کے اندر ان کو کھیلتے ہوئے انہیں چھوڑ دیجئے، یعنی آپ نے دلیل دے دی، اب بحث و مباحثے کی حاجت نہیں، اپنی بات آپ نے پہنچا دی۔ ثم ذرہم، انہیں چھوڑ دیجئے، فی خوضہم، جس میں یہ بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، یلعبون، کھیلتے ہوئے۔ اب اللہ نے قرآن کی شان بیان کی، اگلی آیت میں 92 ہے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ کتاب جس کو ہم نے نازل کیا ہے، مبارکن، پہلی چیز تو کیا ہے؟ برکت والی ہے، مبارک ہے، مصدق الذی بین یدیہ، اور یہ کتاب قرآن تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو کہ اس کے سامنے، یعنی توریت ہے، انجیل ہے، یہ قرآن اس کی جو ہے وہ تصدیق کرنے والا ہے۔ اور یہ قرآن آیا کس لیے؟ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ ڈرائے، اس قرآن کے ذریعے سے ڈرایا جائے کن کو؟ ام القریٰ کو اور اس کے ارد گرد جو چیزیں ہیں ان کو۔ اب ام القریٰ کسے کہتے ہیں؟ قریٰ بنا ہے قریہ سے، قریہ کا معنی ہوتا ہے بستی، اور قریہ کا جب آپ پلورل بنائیں گے تو بنے گا قریٰ۔ ام القریٰ معنی بستیوں کی ماں۔ ام القریٰ نام ہے مکۃ المکرمہ کا۔ مکۃ المکرمہ کو اگر آپ دیکھیں گے ورلڈ میپ میں بھی دیکھیں تو مکے کی حیثیت ناف کی طرح ہے، یعنی زاری زمین کی جو ناف ہے، یعنی میڈل جو سینٹر ہے، مرکز ہے، وہ مکۃ المکرمہ ہے۔ اور اس کے علاوہ احادیث میں آیا کہ اللہ رب العزت نے جو پہلی زمین پیدا کی ہے وہ مکے کی زمین پیدا کی ہے، اس کو پھیلایا ہے ارد گرد میں، تو سارا یہ عالم اور یہ ساری زمین بنی ہے، تو اس لیے مکۃ المکرمہ کا ایک نام ہے ام القریٰ۔ اللہ کہہ رہا ہے تاکہ ڈرائے اس قرآن کے ذریعے سے نافرمانوں کو، کون؟ جو کہ ام القریٰ کے رہنے والے، یعنی مکۃ المکرمہ کے رہنے والے، ومن حولہا، حول کہتے ہیں سراؤنڈنگ کو، فرمایا جو اس کے سراؤنڈنگ کے اندر ہیں، جو اطراف میں ہیں۔ اب جب یہ بیچ سینٹر ہوا تو اس کی سراؤنڈنگ میں ساری زمین ہوگی، ایسا نہیں کہ مضافات میں جو چھوٹے چھوٹے شہر ہیں، بلکہ یہ سینٹر ہے، تو اس سینٹر کے بیچ میں جتنی بھی زمین ہے، یعنی سارا عالم، اس سارے عالم کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبی بن کر آئے۔ والذین یؤمنون بالآخرہ، اب اللہ کہہ رہا جو ایمان رکھتا ہے آخرت پر، یؤمنون بہ، وہ اس قرآن پر ایمان رکھتا ہے، یعنی جس کا آخرت پر جتنا ایمان ہوگا اس کا قرآن پر اتنا ایمان ہوگا، کیونکہ اللہ نے کہا نا سورہ رحمان میں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے اللہ فرماتا ہے دو جنتیں۔ تو جس کو آخرت زیادہ یاد رہتی ہے اس کا قرآن پر زیادہ ایمان ہوتا ہے، جو قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں وہ آخرت کو بھی بھول جاتے ہیں۔ والذین یؤمنون بالآخرہ، اور جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یؤمنون بہ، وہ ایمان رکھتے ہیں قرآن پر، اور جو قرآن اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان کے عملی میدان میں کیا ہے؟ وہم علی صلاتہم یحافظون، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ایک آدمی قرآن کو پڑھ رہا ہے، اس پر ایمان رکھ رہا ہے، اور اس کے اوپر یہ یقین ہے کہ قیامت کے دن مجھے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، یہ دو بلیوز جو ہیں وہ اس کو کیا کریں گے؟ اس کو نماز کی حفاظت پر ابھاریں گے کہ نماز پڑھو، نماز نہیں پڑھیں گے تو ایک دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے۔ اب آیت نمبر 93 ہے، اور اس میں ختم نبوت کے عقیدے کو بیان کیا گیا ہے، اور جھوٹے جو مدعیان نبوت ہیں ہر دور میں پیدا ہوئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے پاس 30 جھوٹے نبی پیدا ہوں گے، کذاب ہوں گے، اور یاد رکھنا کہ میں اللہ کا آخری اور سچا نبی ہوں، مجھ پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی دو جو ہے وہ جھوٹے نبی پیدا ہو گئے تھے، ایک یمن میں جس کا نام تھا اسود عنسی، اور ایک یمامہ کے اندر جس کا نام تھا مسیلمہ پیدا ہو گیا تھا۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خط بھیجا مسیلمہ نے، اور کہا کہ آپ یہ مجھ سے معاہدہ کر لیں کہ جب آپ کا وصال ہو جائے گا تو آپ کے بعد نبوت میری طرف ٹرانسفر ہو جائے گی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کا جواب دیا تو اس کو کذاب لکھا، اے مسلمہ کذاب، کذاب کا معنی جھوٹا، اللہ اکبر۔ تو اس زمانے کے اندر یہ جو ہے وہ جھوٹے نبی پیدا ہوئے۔ ایک عورت بھی جھوٹی پیدا ہوئی جس کا نام تھا سجاح، اس نے پھر مسلمہ سے ہی شادی کر لی، اور ان دونوں کا جو ہے پیکٹ بن گیا۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی سرکردی میں، ان کی سربراہی میں پھر یمامہ کی جنگ ہوئی ہے، جس کو کہتے ہیں جنگ یمامہ۔ جنگ یمامہ کے اندر حضرت ابو بکر نے سپہ سالار بنایا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ یمامہ کی، اور اس کے اندر حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں، یہ مسلمہ جو جھوٹا نبی تھا اور جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تھا، یہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے مارا گیا۔ اور یہ وحشی کون ہے؟ یہ وحشی وہ ہیں کہ جنہوں نے غزوہ احد میں سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ پھر یہ بعد میں اسلام لے آئے تھے فتح مکہ کے دن۔ تو خود کہا کرتے تھے حضرت وحشی کہ جب میں زمانہ کفر میں تھا، زمانہ جاہلیت میں تھا، تو میں نے ایک عظیم آدمی کو شہید کیا جن کا نام سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ہے۔ اور پھر فرمایا کرتے تھے کہ جب میں اسلام لے آیا تو اللہ نے میرے ہاتھوں سے سب سے بدبخت آدمی، جس میں نبی کریم علیہ السلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اللہ نے اس کو بھی میرے ہاتھوں قتل کروایا۔ تو حضرت وحشی نے اس کو نیزہ مار کے قتل کیا تھا۔ یہ جنگ یمامہ تھی جس کے اندر بہت سارے حفاظ شہید ہو گئے تھے، کیونکہ ادھر بھی بہت بڑا لشکر تھا اور کافی عرصے تک یہ جنگ چلتی رہی تھی، اور بڑے بڑے حفاظ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے۔ جب وہ حفاظ شہید ہوئے تو پھر یہ خیال پیش آیا کہ جب حافظ شہید ہو گئے تو اب قرآن کو ایک کتابی صورت میں ایک جگہ پر جمع کرنا چاہیے۔ تو وہ جنگ یمامہ کے بعد ہی سارا سلسلہ ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کئی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کوئی مشاورت سے آپ نے قرآن کو ایک جگہ جمع کیا، مصحف بنایا، اور وہ مصحف حفصہ کہلاتا تھا، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ ہیں ہماری ماں ام المؤمنین سیدتنا حفصہ، جو کہ بیٹی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی، ان کے پاس وہ مصحف رہا کرتا تھا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مختلف قراتیں ہو گئیں، کیونکہ عرب میں مختلف لہجے تھے عربی بولنے کے، کوئی قاف کو غاف کہتا تھا، جیسے آج بھی عراق میں آپ چلے جائیں تو وہ قال قال رسول اللہ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں غال غال رسول اللہ۔ تو لہجوں کا فرق تھا، کوئی زبر کو پیش پڑھتا تھا، کوئی پیش کو زبر پڑھتا تھا، کوئی تلفظ کے اندر غین کو عین پڑھتا تھا۔ تو اب جب یہ اس طرح کے اختلاف رونما ہوئے، کیونکہ اسلام جو ایکسپینڈ ہو رہا تھا، تو حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصحف حفصہ منگایا، یعنی حضرت حفصہ کے بعد جو مصحف تھا جو جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ یمامہ کے بعد جمع کیا تھا، اس کو منگایا، اور آپ نے کہا کہ ایک کاپی بناؤ اس مصحف حفصہ سے اور تمام کے تمام عالم اسلام کے اندر اس کو پھیلا دو، اور باقی جو ہیں مصحف ان تمام کو شہید کر دو، تاکہ ساری دنیا میں ایک ہی لہجے سے ایک ہی قرات کے ساتھ قرآن پڑھا جا سکے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جنگ یمامہ کا تعلق میں نے اس لیے بیان کیا کہ مسلمہ کذاب کے حوالے سے اس میں ذکر ہے، تاکہ آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ آیت کا سمجھ میں آئے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے، ممن افترى علی اللہ کذبا، کہ جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے۔ اب اللہ پر جھوٹا بہتان کیا ہے؟ او قال اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء، کہ وہ کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، ولم یوحى الیہ شیء، حالانکہ اس کے پاس کوئی وحی نہ آتی ہو۔ یعنی ایک شخص ہے جو کہے مجھ پر اللہ وحی بھیجتا ہے اور اللہ نے اس پر وحی بھیجی نہ، جیسے اس دور میں جو 1908 میں واصل جہنم ہوا مرزا غلام قادیانی۔ مرزا غلام کیا کہتا تھا؟ مجھ پر وحی آتی ہے، اور اس کے استغفر اللہ العظیم فرشتے کا نام بھی اگر آپ پڑھیں گے تو اس کا ٹیچی ٹیچی کر کے اس کا نام تھا استغفر اللہ العظیم۔ تو اگر اور انگلش میں بھی وہی آتی تھی اس پر، اور اس کی انگلش اگر انگریز پڑھ لیں، آپ جا کی کتابوں میں پڑھیں اس کی، تو اس کی انگلش پڑھنے تو انگریز مر جائے بیچارہ کہ یار یہ کون سی انگلش میں جو ہے استغفر اللہ العظیم یہ وہی آ رہی ہے۔ تو اس طرح کے اس نے بہت بلنڈرز مارے ہیں اس کے اندر۔ فرمایا ولم یوحى الیہ شیء، اور نازل کیا اور اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی۔ ومن قال سانزل مثل ما انزل اللہ، اور فرمایا کہا انہوں نے سانزل مثل ما انزل اللہ، کہ نازل کر سکتا ہوں میں بھی اس کے مثل جو اللہ نے نازل کیا۔ ومن قال سانزل مثل ما انزل اللہ، اور ان قریب میں نازل کروں گا اس کے مثل جو اللہ نے نازل کیا۔ یہ آیت کس کے لیے نازل ہوئی؟ یہ آیت نازل ہوئی کہ ایک شخص تھا جو کاتب وحی تھا، جو وحی کو لکھا کرتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔
تو قرآن کریم کے اندر 18ویں سپارے کے اندر یہ ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور اس میں اللہ رب العزت نے انسان کی پیدائش کو ذکر کیا ہے کہ پہلے نطفہ بنایا، پھر علقہ بنایا، پھر علقہ سے مدغہ بنایا، مدغہ سے پھر اس طرح یہ چیزیں بنائیں۔ تو ابھی حضور علیہ السلام لکھوا ہی رہے تھے تو اس نے اس آیت کی ترتیب کو دیکھ کر کہا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، خود سے کہا کہ اللہ سے بڑھ کر کون ہے بہترین پیدا کرنے والا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت بھی یہی ہے جو تو نے کہی ہے۔ تو جب یہ بات کہی تو اس کے ذہن میں زوم یہ پیدا ہو گیا کہ میں جو ہے وہی بات لکھوا خود بھی سکتا ہوں جو وہی آتی ہے۔ اس کو تو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ قرآن کو لکھتے لکھتے مجھ میں یہ برکت آ گئی ہے کہ جو نور وحی کا آنے والا ہے اس کی ترتیب میں نے آیت کو بنا لیا، اللہ اکبر، اور میں نے وہ ترتیب کے مطابق بات کہہ دی۔ یعنی ایک شاعر ہے، وہ شاعر جب 3 شعر ایک ہی قافیے کے کہہ دیتا ہے تو چوتھا شعر کوئی بھی آدمی کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے کہ آخر میں یہ آئے گا، یہ لفظ آئے گا، تو بعض وقت تکا ٹھیک بھی لگ جاتا، لیکن اس تکے پر یہ سمجھ لینا اپنے آپ کو کہ میں تو کامل و اکمل چیز ہو گیا۔ تو اس کاتب وحی کے ساتھ یہ ہوا کہ جب اس نے فتبارک اللہ احسن الخالقین خود سے کہا، اور وہی بھی یہی تھی کہ اس کے دماغ پر جو ہے وہ خود پرستی کا اور خود پسندی کا بھوت سوار ہو گیا اور وہ مرتد ہو گیا۔ فتح مکہ کے دن وہ بعد میں پھر اسلام بھی لے آئے، لیکن یہاں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر اللہ کوئی بات آپ کے دل پر ڈال دے، آپ وظیفہ کر رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے کوئی پریڈکشن کر دی کہ یار میرے مطابق اگر تم ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا، یا تم نے کوئی جملہ کہا اور اللہ نے تمہاری بات کی لاج رکھ لی، ہو بھی ویسا گیا، تو اب کیا کرنا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا یا اپنے آپ کو کوئی بہت بڑی توپ چیز سمجھ لینا؟ تو یہ جو ہے اس معاملے میں بہت بڑے بڑے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، علماء بھی، پیر عظام بھی۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات لاج رکھ لیتا ہے، جملوں کی لاج رکھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ بعض اوقات قول کی لاج رکھ لیتا ہے، اور وہ کام ویسے ہی ہو جاتا ہے جیسے آپ نے کہا تھا۔ اگر کام ویسا ہو جائے تو تب بھی یہی کہنا ہے، یہ نہیں سوچ لینا کہ میں بہت بڑا مقام ہے میرا اللہ کی بارگاہ میں۔ اگر یہ سوچ لیا تو سمجھ لیجئے اس دن سے گراوٹ شروع ہو گئی۔ اگر آپ نے کوئی جملہ کہا اور اللہ نے آپ کے لفظوں کی لاج رکھ لی تو اس وقت بھی یہ سمجھیے کہ میں تو بہت گنہگار اور سیاکار شخص ہوں، جو کچھ ہوا ہے میرے رب کی عطا ہے، میرے رب کی رحمت ہے، ہمارا کام تو بس بول نکال دینا۔ یعنی مثال کے طور پر میں دعوت دوں اور کوئی میری دعوت سے مسلمان ہو جائے، میں کوئی قول پیش کروں کوئی نمازی بن جائے، میں کوئی کسی کو سمجھاؤں میری بات کو سمجھ جائے، میرے سمجھانے سے کسی کا گھر بن جائے، تو میں یہ نہ سمجھ لوں کہ میں بہت بڑی توپ چیز ہوں، میرے لفظوں میں تو ایسی تاثیر ہے، میں کسی سے بات کرتا ہوں تو میں تو ایسا لیکچر دیتا ہوں۔ ہمیشہ عاجزی رکھیے، انکساری رکھیے، کہ جو کچھ بھی ہے اپنے پاس تو کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے میرے اللہ کی عطا ہے۔ کیونکہ آدمی جب تکبر میں جائے گا تو پھر گمراہی میں جائے گا۔ دیکھیے جس طریقے سے یہ آیت جو نازل ہو رہی ہے کہ قرآن کی وحی کو لکھنے والا، حضور کے منہ سے وحی سننے والا، اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وحی کو کتابت کرنے والا بھی گمراہ ہوا صرف اس زوم کے اندر کہ معاذ اللہ اس پر کچھ خاص جو ہے معاملات آ چکے ہیں اور اب وہ لوگوں سے یونیک ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے تکبر سے اور ایسی گمراہیت سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور فرمایا اگر تم دیکھو گے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، فی غمرات الموت، اب یہ کن کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ جنہوں نے جھوٹے نبوت کے دعوے کیے، اللہ پر جھوٹا بہتان باندھا۔ فی غمرات الموت، اگر تم دیکھو گے انہیں موت کی سختی میں، والملائکۃ باسطوا ایدیہم، تو تم دیکھو گے کہ ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، باسطوا ایدیہم، کہ جو اپنے ہاتھوں کو بڑھا رہے ہیں، اخرجوا انفسکم، سخت لہجے میں کہہ رہے ہیں نکالو اپنی جان۔ اب یہ کس وقت کی بات ہو رہی ہے؟ نزع کا جو عالم ہوتا ہے نا، جب فرشتے نظر آنا شروع ہوتے ہیں، ہاتھوں کو پھیلا کر اس کے نکالنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، وہ زور سے کہتے ہیں اس کو اخرجوا انفسکم، اس کی جان کو کہتے ہیں نکلو اس بدن میں سے، اس کی روح کو کہتے ہیں نکلو اس بدن میں سے۔ الیوم تجزون عذاب الہون، آج کا دن وہ ہے کہ جس دن تمہیں تمہارے اعمال پر ذلت آمیز عذاب دیا جائے گا۔ کس وجہ سے؟ بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، اس چیز کے سبب جو تم اللہ کے بارے میں ناحق کہتے تھے۔ ایک چیز اللہ نے کہی نہیں ہے، تم اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے، اس سبب سے آج تمہیں ذلت والا عذاب دیا جائے گا۔
وَكُنْتُمْ عَنْ آیَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور اس وجہ سے کہ تم اللہ کی آیتوں کو ماننے سے انکار کرتے تھے. کس کی وجہ سے؟ تستکبرون، تکبر کی وجہ سے. آخری آیت ہے اس رکوع کی. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، اور بے شک تم آؤ گے ہمارے پاس فرادا، فرد فرد، اکیلے اکیلے. قیامت کے دن جو ہوگا ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی شخص کہے گا اپنی ابا سے کہ ابا مجھے ڈر لگ رہا ہے، تم بھی میرے ساتھ چلو. اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے سپورٹرز کو کہے گا کہ نہیں نہیں میرے ساتھ چلو مجھے ڈر لگ رہا ہے. محشر کے میدان میں جواب دیتے ہوئے اللہ کہہ رہا نہیں، ہر بندہ تنہا تنہا، اکیلا اکیلا آئے گا. اول کما خلقناکم اول مرہ، کس طرح آئے گا؟ جیسا ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ. اس کے دو ترجمے سمجھ لیجئے آپ. پہلی مرتبہ اللہ نے جب پیدا کیا ہمیں، اور دنیا سے مراد لی جائے، دنیا مراد لی جائے تو دنیا سے مراد یہ ہوگی کہ جب ہم پیدا ہوئے تھے نہ ناف کٹی ہوئی تھی، نہ ختنہ ہوئی تھی، نہ جناب والا جسم پر کپڑے تھے، مادرزاد ننگے ہو کر ہم جو ہے وہ پیدا ہوئے تھے. تو اللہ کہہ رہا ہے قیامت کے دن اس طرح کھڑا کر دیں گے تم، اور تم سے پوچھیں گے. اور دوسرا ترجمہ اگر آپ سمجھیے تو یہ ہے کما خلقناکم اول مرہ، پہلی مرتبہ جب تمہیں پیدا کیا تھا. اب یعنی پیدائش بھی انسان کی دو مرتبہ ہے، ایک ہے روح کی پیدائش، ایک ہے جسم کی پیدائش. اول مرہ کہہ کر اللہ نے کہہ دیا. یہاں اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا نا، علماء نے لکھا کہ اور تحقیق تم اللہ کی بارگاہ پیش ہوگے انڈیویجولی، اکیلے اکیلے، جیسا کہ تمہیں اس نے پیدا کیا تھا. اول مرہ پہلی مرتبہ پیدا کیا کا مطلب کیا ہے کہ ہم کئی مرتبہ پیدا ہوئے ہیں، کم از کم دو مرتبہ تو پیدا ہوئے. ایک مرتبہ ہمارا جسم پیدا ہوا، جو ہم اپنی ماں کے پیٹ سے نکلے تو جسم آ گیا، اور ایک پیدائش ہے ہماری روح کی پیدائش، جو ہمارے جسم سے پہلے عالم ارواح کی پیدائش. اور عالم ارواح کے اندر کوئی رشتہ داری نہیں تھی. بھئی یہاں تو ماں کے پیٹ سے نکلے ہیں تو ماں ہے، باپ کے نطفے سے بنے ہیں تو باپ ہے، لیکن روح تو نطفے سے نہیں بنی. تو عالم ارواح میں کوئی کسی کا بھائی نہیں ہے، کوئی کسی کی ماں نہیں ہے، کوئی کسی کا باپ نہیں ہے، کوئی کسی کی اولاد نہیں ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے قیامت کے دن اسی طرح تمہیں کھڑا کریں گے کہ کوئی رشتہ تمہارے پاس نہیں ہوگا، تم اکیلے اپنے اعمال کا جواب دینے کے لیے کھڑے ہوگے. ایک تفسیر علماء نے یہ کی، اور یہ بھی کافی جو ہے وہ لاجیکل تفسیر ہے اول مرہ کی، کہ ایک پیدائش ہوئی ہے عالم ارواح میں، ایک پیدائش ہوئی ہے اس عالم اجسام میں. یہ جو جسم ہے یہ ہماری دوسری پیدائش ہے، کیونکہ جب جسم بن گیا تو اس جسم میں کیا آئی ہے؟ کیا آئی ہے؟ روح آئی ہے. یعنی 4 مہینے کا جب بچہ ہو جاتا ہے تو میں نے بتایا تھا آپ کو 5ویں مہینے میں اللہ کیا بھیجتا ہے؟ اللہ بھیجتا ہے روح جبرائیل کے ہاتھ، اور جبرائیل روح پھونکتے ہیں. جس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حمل کیسے واقع ہوا تھا؟ جبرائیل نے آ کے کیا کیا تھا؟ روح کو پھونکا تھا. تو فرشتہ آ کے روح پھونکتا ہے، تو پتہ چلا جسم کی ایک الگ پیدائش ہے، اور جو چیز آ کے پھونکی جا رہی ہے وہ پہلے سے پیدا ہوئی ہے. اور وہ کیا پھونکی آ کر؟ روح. اور روح کہاں پیدا ہوئی ہے؟ عالم ارواح کے اندر. تو ایک روح کی زندگی ہے، ایک جسم کی زندگی ہے. یہ دنیا روح کی زندگی اور جسم کی زندگی ہے. اس دنیا کے بعد عالم برزخ ہے، جسم مٹی ہو جائے گا. پھر زندگی کس کی ہے؟ روح کی زندگی ہے. پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پھر اٹھائے گا تو پھر زندگی روح کی زندگی ہے. اور اللہ پھر جنت میں بھیجے گا تو ایک نیا جسم عطا فرمائے گا، وہاں بھی روح کی زندگی ہے. تو اس لحاظ سے تو روح تو مرتی نہیں ہے، صرف انتقال ہے. جو ہم کہتے ہیں انتقال ہو گیا، انتقال کا مطلب کیا؟ مائگریشن، منتقل ہونا. انتقال کا معنی کیا ہے؟ ٹرانسفر ہو جانا، مائگریٹ ہو جانا، ارواح سے اجسام کی طرف، اجسام سے برزخ کی طرف، برزخ سے آخرت کی طرف. اس نظریے کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو آپ کو نبی کی حیات بھی سمجھ میں آئے گی، ولی کی حیات بھی سمجھ میں آئے گی. اور اگر آپ وہ کانسیپٹ رکھیں مر گیا، مٹی ہو گیا، ختم ہو گیا، فنش، تو اس وجہ سے آپ کو نہ حیات انبیاء سمجھ میں آنی ہے نہ حیات اولیاء سمجھ میں آنی ہے. کیونکہ ایک عام آدمی کیا سمجھتا ہے؟ سانس نکلا ختم. بھائی سانس نکلا، ابھی اور بھی عالم ارواح ہے، عالم اجسام ہے، عالم برزخ ہے. فرمایا اول مرۃ وترکتم ما خولناکم وراء ظہورکم. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اس کی پروردگار کی بارگاہ میں جس طرح پہلی مرتبہ پیدا کیے گئے تھے اس طرح آؤ گے.
وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ، اور تم چھوڑ کر آؤ گے ما خَوَّلْنَاكُمْ، ان چیزوں کو جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہیں، وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، کہاں چھوڑ کے آؤ گے؟ اپنی پیٹھ کے پیچھے، یعنی تمہارا مال دولت اسباب سب تم چھوڑ کر آؤ گے، خالی آؤ گے اللہ کی بارگاہ۔ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء، اب دیکھیے کیسا جملہ ہے سخت، اور ہم نہیں دیکھیں گے تمہارے ساتھ ان سفارشیوں کو جن کے بارے میں تمہارا گمان تھا، جن کو تم نے ہماری ذات میں شریک ٹھہرا لیا تھا۔ اللہ کہے گا کہاں ہیں وہ تمہارے حمایتی، کہاں ہیں جن کو تم اللہ کا شریک بناتے تھے؟ وہ بت جن کے بارے میں تم سمجھتے تھے، بتاؤ کہاں ہیں وہ؟ اللہ کہتا ہے لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ منقطع ہو جائے گا، تقطع کا معنی ٹوٹ جانا، لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، وہ بت اور انسان کے درمیان جو رابطہ ہوگا وہ ٹوٹ جائے گا، وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور تم سے گم ہو جائے گا وہ چیز جس کے بارے میں تم گمان کرتے تھے۔ یعنی کہ جو ریلیشن آج جھوٹے خداؤں کا ان کے بندوں کے ساتھ ہے، یہ تمام رشتے ٹوٹ جائیں گے۔ یہ آیتیں ہمیں یہ بیان کرتی ہیں کہ کوئی بھی زبردستی اللہ سے قیامت کے دن چھڑوا نہیں سکتا۔ تو انبیاء بھی شفاعت کروائیں گے، اولیاء بھی شفاعت کروائیں گے، حافظ قرآن بھی شفاعت کروائے گا، یہ سب شفاعت کروائیں گے اللہ کی اجازت سے۔ عقیدہ معاذ اللہ کبھی بھی یہ نہ رکھیے کہ اللہ مجھے جہنم میں بھیجے گا اور میرا پیر بچا لے گا مجھے، استغفر اللہ علیہ۔ کس کی کیا مجال اللہ سے جھگڑا کرے، کس کی کیا مجال کہ اللہ سے زبردستی کرے؟ تو کبھی بھی یہ نظریہ نہ رکھیے۔ بتوں کے حوالے سے تو یہ اللہ ان سے بار بار کہے گا کہاں ہیں جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے، لیکن جو اولیاء ہیں وہ تو شفاعت کروائیں گے۔ وہ احادیث بہت ساری ہیں اور میں کئی دفعہ آپ کو بیان کر چکا ہوں۔ اللہ کہتا ہے ما من شفیع، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا الا باذنی، مگر اس کی اجازت سے۔ تو اجازت وہ کس کو دے گا؟ بتوں کو دے گا یا ولیوں کو دے گا؟ بتوں کو دے گا کہ نبیوں کو دے گا؟ یعنی شفاعت ہوگی مگر کس کی اجازت سے ہوگی؟ اللہ کی اجازت سے۔ نبی بھی اس کی شفاعت کریں گے جن کی اللہ چاہے گا، اولیاء بھی ان کی شفاعت کریں گے جن کی اللہ چاہے گا۔ تو آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ اگر اللہ کو شفاعت ہی کرنی ہے، بخشنا ہی ہے، تو پھر یہ شفاعت کا وسیلے کی حاجت کیا ہے؟ میری بات سمجھیں نا آپ، جب اللہ کو ایک آدمی کو بخشنا ہے تو پھر نبی کو اجازت دینا، پھر نبی سفارش کرنا، پھر نبی کی سفارش سے بخشنا، اس لمبے پروسیس کی ضرورت کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت کے بھائی نے کہا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی، یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نبیوں کی اور ولیوں کی ٹور دکھانا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے کہ دنیا میں جو ہمارے محبوب رہے ہیں ان کی بات کو دیکھو ہم کتنا رکھتے ہیں، وہ کسی کے بارے میں کہتے ہیں تو ہم ان کی بخشش کر دیتے ہیں، حالانکہ چاہے تو بنا شفاعت کے بھی اپنے بندوں کو بخشنے والا ہے۔ وہ تو یہ شفاعت کے بہانے خود بنائے گا بندوں کو بخشنے کے لیے، اور اس بہانے سے ایک طرف سے بندوں کی بخشش ہوگی، دوسری طرف سارا محشر ولیوں کی بھی شان دیکھے گا، میرے غوث کی بھی شان بھی دیکھے گا، میرے غریب نواز کی شان بھی دیکھے گا، اور تمام انبیاء کی شان بھی دیکھے گا، اور سب سے بڑھ کر شفاعت عظمیٰ کا تاج رسول اللہ کے سر پر سجایا جائے گا۔ سارا محشر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھے گا، اور سب کہیں گے کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کی قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ آپ کو، مجھے، ہمارے اہل و عیال کو حضور جان عالم کی قیامت کے دن شفاعت عظمیٰ نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله۔